اب اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باہر سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کل جو ہمیں پیسے چاہیے امپورٹ کے لیے، اور جو ہماری ایکسپورٹ اور زر مبادلہ جو ہمیں آتا ہے اپنے بھائیوں کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس میں اگر توازن نہ ہو تو روپیہ جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اور جب وہ گرتا چلا جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو پچھلے سال وہ ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر جو فرق تھا، یعنی جو ہمارے ہاں ڈالر آ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے یا باہر سے جو لوگ بھیج رہے تھے، اور ہمارے ہاں جو امپورٹ ہو رہی تھی، اس میں 4,000 ارب $4 بلین سے زیادہ کا گیپ تھا. وہ گھٹ کے 200 ملین کا رہ گیا ہے اس سال، یعنی اس میں 95% سے زیادہ کمی آئی ہے. کہاں پہ 4,000 ارب ڈالر، روپے نہیں، 4,000 ارب ڈالر کا وہ گیپ، اور کہاں پہ 200 ملین کا گیپ. جی 4,000 سے زیادہ، 4 بلین ڈالر سے زیادہ کا تھا نا ایکسٹرنل سیکٹر میں ہمارا ڈیفیسٹ. جی اتنا ہی. میں معافی چاہتا ہوں میں نے وہ نہیں، 4 بلین ڈالر کا ہی تھا سر ہمارا. 4 بلین، 4,000 ارب روپے، 4,000 ملین ڈالر، معافی چاہتا ہوں، 4,000 ملین ڈالر. سو 4,000 ملین ڈالر یعنی 4 بلین ڈالر کا گیپ تھا، جو 200 ملین ڈالر کا رہ گیا. میں بہت شکریہ، آپ نے تصحیح کر دی. جی جی جی. تو اس کی وجہ سے روپے کے اندر اور ڈالر کا جو توازن ہے اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. میرے خیال میں 4-5 روپے کم ہی ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر. اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سپیس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، جس میں ہم پٹرول کی قیمت کے اندر بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور جس حد تک کمی کر سکتے ہیں اس حد تک کمی کرتے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت یہ کہ آپ کو ہر وزارت کو، صرف ہماری وزارت کو نہیں، کہ آپ کو کہیں سے ایک پیسے کی سپیس بھی ملے تو آپ وہ ریلیف جو ہے سب سے پہلے غریب آدمی کو پہنچائیں. تو وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے پچھلے ایک مہینے میں ہماری جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ڈالر اور روپے میں ٹھہراؤ کی وجہ سے، بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے تقریباً 25-26 روپے کا، 25 روپے کا ریلیف غالباً ہم پٹرول میں دے چکے ہیں، اور 20 روپے سے زیادہ کا ریلیف جو ہے وہ ڈیزل میں دے چکے ہیں. اور کل رات کو بھی دیکھا، اگرچہ کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا، پہلے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے، جو ایک کنفیوژن کی وجہ سے پیدا ہوئی، مگر کل رات کو بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافی طور پہ تقریباً 3.25 روپے اور 3.25 روپے کے ریلیف جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جی یہ کمٹمنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. یہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہی ہماری کوشش ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو جو میرا محکمہ ہے تو میں اس کا ذکر بعض مرتبہ لاپ سائیڈڈلی زیادہ کر دیتا ہوں، لیکن اصل بات وہی ہے کہ پیٹرول کم ہو تو کیا ہے، پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا، مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور امیر آدمی کو تو چلیں اللہ اس کو اور سہولت دے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. نمبر 1 وہ کیا اہداف ہیں، 2 یا 3 اہداف، 50 نہیں، جس کے ارد گرد پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے، جو وزیر اعظم کا اصل مقصد ہے. وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا، غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا، غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا. ہماری ویسے تو میں آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہوں تقریباً 2.5% کے قریب ترقی کی شرح آئے گی، لیکن 6.5% ہے ترقی کی شرح ہمارے دیہی علاقوں میں، ہماری زراعت میں. ہماری آدھی ملک کی معیشت اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں. تو ان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 6.5% ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ترقی کی شرح آئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریکٹر جو ہے، ٹریکٹر کی غالباً خرید میں 50% اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں. کھاد کی پیداوار کے اندر تقریباً 17% اضافہ ہوا ہے.
تو یہ وہ تمام اضافتیں ہیں جو زراعت کے اندر جو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا، وہ کریڈٹ بے انتہا بڑھا ہے پچھلے 1 سال میں. یعنی کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، کسان کو ٹریکٹر مل رہا ہے. ٹریکٹر کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ہر کسان تو جا کے کیش پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا، لیکن اگر بینکوں سے سہولت ملے گی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے زراعت میں بڑھا ہے، تو لوگوں نے ٹریکٹر خریدے ہیں، اور اس سے وہ کھاد جو ہے وہ زیادہ بنی ہے، 17% غالباً کھاد زیادہ بنی ہے، تو ملک میں زراعت زیادہ ہوئی ہے، ملک کی پیداوار زیادہ بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں جو 50% سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں، جو اس دھوپ میں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، وہ اس وقت ہل چلا رہے ہیں باہر اور فصلیں کاٹ رہے ہیں. ان لوگوں کی معیشت میں، ان لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ بڑھی ہے 6.5%. اور اس ترقی کے پیچھے جو کھاد ہے، اس کے پیچھے جو بیج ہے، اس کے پیچھے جو ٹریکٹر ہے، جو دیگر آلات ہیں، ان کو فراہم کرنے سے اور ان کے لیے قرضہ فراہم کرنے سے یہ ترقی آئی ہے. تو انشاءاللہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بجٹ بھی آئے گا. بڑی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دیں آپ کو. ٹیکس کے اندر 30% اضافہ، اس 1 سال میں 30% سے زیادہ اضافہ ٹیکس کلیکشن میں ہوا ہے. تو آپ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑھی لیکن بڑھ رہی ہے، امپورٹ کم ہو رہی ہے. تو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے دوبارہ کریکٹ کیا، بڑا اچھا کیا، وہ $4 بلین سے کم ہو کے $200 ملین ہو گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آتا ہے اسٹیبلٹی کا. اسی اسٹیبلٹی کے خاکے کو لے کر ہم آگے چلیں گے. انشاءاللہ مہنگائی اسی طرح کم ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ہماری ترقی کی شرح اسی طرح بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ ہمارا فوکس اسی طرح دیہی علاقوں پر رہے گا. انشاءاللہ ہم اپنے شہری علاقوں کے اندر چھوٹا کاروبار جو ہے، آپ اگلے بجٹ میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، آئی ٹی کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، لاکھوں بچوں کو تربیت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالر کما سکیں، یہ ویزوں کی لائنوں میں لگنا نہ پڑے. آپ اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں جو پوری دنیا کے اندر، نیو یارک کے اندر، شکاگو کے اندر، لنڈن کے اندر بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں آئی ٹی کا کام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا کام، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کریں. تو انشاءاللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. تو اسی لیے میں آج چھٹی والے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کروں کہ ہم نے کیسے پٹرول کی قیمت کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ہم نے کیسے زراعت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کیسے مہنگائی نیچے لانے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا.